الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة التطوع على الحمار. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفجوده وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين الشمس فرأيته يصلي على حمار وبده من ذا الجانب يعني أن يساد القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعل. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد. یہ بات تو پہلے امام بخاری قائم کر چکے ہیں کہ دابہ پر کسی بھی سواری پر سوار ہو کر نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر استقبال قبلہ. اب یہ خاص طور پر ایمان کے بارے میں ایمان پر سوار ہو کر پڑھی جا سکتی ہے اس کے لیے بات قائم کیا ہے. اور اس میں انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو محمد بن سیرین کے بھائی ان کی روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ استقبلنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حين قدم من الشام. ہم نے حضرت انس کا استقبال کیا جب وہ شام سے واپس آئے. کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے میں لوگ کام کر رہا ہوں یہ اصل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بصرہ کے رہنے والے بصرہ میں رہتے ہیں اور وہاں حجاج کی حکومت تھی. کوفے پر بھی بصرے پڑے تو حجاج بن یوسف کے مظالم معروف ہیں. تو مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سفر کیا شام کا. بصرہ سے شام تشریف لے گئے کیونکہ دارالحکومت وہی تھا دمشق. خلیفہ عبدالملک بن مروان تھا. تو عبدالملک بن مروان کے بعد شکایت کرنے گئے تھے حجاج بن یوسف. تو وہاں سے واپس آ رہے تھے. واپس آئے تو اس وقت بصرہ واپس آ رہے ہیں تو انس بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ان کے استقبال کے لیے نکلے اور استقبال کے لیے جو گئے تو وہ عین التمر کے مقام پر ہماری ملاقات ہوئی. استقبال کے لیے بصرہ سے نکل کر عین التمر کی بستی تک پہنچ گئے استقبال کے لیے. تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ ایک حمار پر سوار ہے اور وہیں پر حمار پر سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. وجہ منزل جانے اور اس کا چہرہ جو ہے اس طرف ہے یعنی یسار القبلہ قبلے کے بائیں جانے. تو میں نے کہا کہ غیر القبلہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ لولا حضرت غائب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ لما فعل. اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تو میں نے آپ نماز پر سوار ہو کر آپ نے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی. جی باب من لم يتفقه في الصلاة والصلوات وقبولها. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم رضي الله تعالى عنهم حدثه قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح فقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ بات ان لوگوں کی
تحریر میں قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں سنتیں نماز سے پہلے کی سنتیں یا نماز سے بعد کی سنتیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ سفر کی حالت میں سنتیں بالکل جائز ہی ہیں. بعض حضرات کا مطلب کیا اور پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے اس بات میں، لیکن اگلے بات میں کچھ دوسرا مطلب معلوم ہوتا ہے. اللہ عالم کا کیا مطلب ہے، لیکن بہت سے اہل راجوں کا کہنا یہ ہے کہ سفر کی حالت میں سنتیں پڑھنا جائز ہی نہیں، نہ قبلی سنتیں نہ بعدی سنتیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ نفل بن جاتی ہیں. سفر کی حالت میں سنتیں نفل بن جاتی ہیں، یعنی اگر چاہے پڑھ لے تو وہاں ملے گا اور اگر نہ پڑھے تو کوئی ملامت نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ ہے حنفیہ کا مطلب. پھر اس میں اختلاف ہے حنفیہ کے درمیان کل کہ آیا پڑھنا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے. بعد میں پڑھنے کو افضل قرار دیا اور بعد میں چھوڑنے کو افضل قرار دیا. لیکن حنفیہ میں سے علامہ ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں ان کا عمل یہ حنفیہ کا بھی قول یہ نقل کیا ہے کہ جس وقت آدمی حالت سیر میں چل رہا ہے، ابھی منزل تک پہنچا نہیں بلکہ راستے میں ہے، سفر کی سیر کیا چل رہا ہے، اس حالت میں تو چھوڑنا ہوتا ہے سنتوں کو. لیکن اگر کہیں جا کر مقیم ہو گیا، چاہے سنت اقامت سے کم مقیم ہوا ہو، تو مقیم ہو گیا کی جگہ ٹھہر گیا تو اس صورت میں اس کے لیے پڑھ لینا افضل ہے. لیکن اگر چھوڑ بھی دے گا تو کوئی ملامت نہیں. یہی مسئلہ ہے حنفیہ کا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جو حضرت حفص بن عاصم کی مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سألت ابن عمر، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور سوال ظاہر نہیں کیا کہ آیا سبق کرنے سنتیں پڑھنی چاہیے نماز سے پہلے اور بعد یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم رہا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا سب رہو اس سفر آپ سنتیں پڑھتے ہوں سفر میں. سب کہا یہ سب تصویر کے معنی تصویر کرنے کے بھی آتے ہیں، نفلیں پڑھنے کے بھی آتے ہیں، اور مراد یہاں پر سنتیں پڑھنا ہے. یعنی میں نے آپ کو سنتیں پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سفر. اور انہوں نے فرمایا کہ رمضان رسم کو رسول اللہ علیہ حسنا، تو جو حضور نہیں پڑھتے تھے ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر نے کبھی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں پڑھتے ہوئے. لیکن خود عبداللہ بن عمر سے ایک دوسری روایت مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنا منقول کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ آپ تہجد کی نماز کعبہ پر پڑھتے تھے. تو اس کی توجیہ وہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ سنت رواتب جو یعنی نماز سے پہلے اور بعد میں بھی سنت معاملہ ہوتے ہیں وہ تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن نفلی نمازیں جیسے تہجد وغیرہ کی نماز نہیں پڑھ لیتے تھے. اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں طریقے ثابت ہیں. عبداللہ بن عمر تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنت معاملہ نہیں پڑھی نماز میں سفر کے دوران، لیکن ترمذی میں آپ پڑھیں گے حدیث ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ آپ نے سنت معاملہ بار بار پڑھی. سمجھے نا؟ تو دونوں باتیں ثابت ہیں، پڑھنا بھی ثابت ہے اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے. تو ان میں تصدیق حنفیہ نے نہیں دیا کہ حالت خیر میں ہو تو ترک افضل ہے اور اگر کہیں جا کر مقیم ہو گئے تو پڑھنا افضل. جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم رضي الله تعالى عنهم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر
رضي الله تعالى عنهم وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في الصف على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها ورفع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. وبالسند المتصل بالله الى الامام بخاری کہتے ہیں کہ سفر کے اندر نفلی نمازیں کہ غیر دبر الصلوات وقبلها، یعنی وہ نمازیں جو کہ نماز سے پہلے اور بعد کیا وہ تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھنا یہ منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. البتہ سفر کے حالت میں آپ نے فجر کی رکعتیں کردی پڑی ہے، تو معلوم ہے سفر میں فجر کی رکعت نہیں چھوڑنی چاہیے، باقی اور سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. جی المتصل من نائل الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومكان الله جودني وقيودي وبركاته آمين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم علي رضي الله تعالى عنها وعنهم. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبيحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ما اخبرنا احد انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحى. صحابہ کرام میں سے کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ نے نماز ضحیٰ پڑھی ہو سوائے ابن حانی رضی اللہ عنہ، یعنی صرف ان کو حضرت ابن حانی کے علاوہ کسی اور صحابی نے یہ نہیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے. اور حضرت ابن حانی نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے غسل کیا حضرت ابن حانی کے گھر، اور وہاں آپ نے 8 رکعتیں پڑھی. ہمارا تو صلی اللہ اخف پڑھ رہا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس سے زیادہ ہلکی نماز پڑھتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی مختصر نماز پڑھی. غیر انہو یتم الرکوع والسجود، البتہ آپ رکوع اور سجدے پورے کر رہے تھے، یعنی رکوع اور سجدے کے کفر تقاضے ہیں وہ تو پورے کر رہے تھے، لیکن طویل قرات یا طویل رکوع طویل سجدے ایسے نہیں. اور دوسری آگے روایت نقل کی تعلیقاً ابن شہاب زہری سے قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره. عامر بن ربيعة نے یہ بات بتائی کہ انه رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى الصبيحة بالليل في السفر، کہ آپ نے نفلی نمازیں پڑھی رات کے وقت میں سفر میں جبکہ آپ راحلہ کی کچھ پر تھے اور جس طرف کی رخ کر رہی تھی وہ سواری کسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے. تو اس حدیث میں 2 باتیں ہیں، ایک ضحیٰ کا پڑھنا اور ایک رات کے تہجد کا پڑھنا. تو اس سے امام بخاری نے باب میں یہ بات کہی کہ اگرچہ سنن رواتب تو آپ نہیں پڑھتے تھے لیکن دوسری نفلی نمازیں جیسے ضحیٰ اور جیسے تہجد یہ پڑھ رہے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يمين براسه وكان ابن عمر يفعل. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا شد بها السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك عن يحيى عن حفص عن انس رضي الله تعالى عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل الخير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل إذا عجل الخير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. جو روایتیں آ رہی ہیں جمع کرانے کے مطابق اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ائمہ ثلاثہ یعنی شافعیہ مالکیہ حنابلہ تینوں اس بات کے قائل ہیں کہ سفر کی حالت میں جمع کراتے ہیں جائز ہے. یعنی ظہر کے وقت میں ترجمہ تقدیم ظہر کی وقتی میں اثر بھی پڑھ لیں جمع تقدیم یا اثر کے وقت میں ظہر کو مؤخر کر کے اثر کے وقت میں اثر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں یہ بھی جائز ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان جمع بھی جائز ہے تینوں ائمہ کے نزدیک اور وہ اسی حدیث سے انہیں حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کراتے ہیں حقیقتاً اس طرح کہ ایک کے وقت میں دوسری نماز پڑھ لی جائے یہ تو جائز نہیں ہے. البتہ جہاں جمع کراتے کی حدیثیں آئی ہے تو اس کو حنفیہ معمول کرتے ہیں دائیں پر جمع دوری پر یعنی زور کے آخر وقت میں زور اور اثر سے بالکل اول وقت میں اثر تو دیکھنے میں وہ اچھے لگے گا کہ دونوں ساتھ پڑھ لی لیکن دونوں اپنے اپنے وقت پر آتا. حنفیہ جو ان احادیث کو محمول کرتے ہیں جمع دوری پر ان کی دلیل یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. ذرا اس کو دیکھیے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آخر اور اس صحیح سفر جب سفر کے حالت میں آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تو یہ اکثر و صلاۃ المغرب مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ اس کو اس کے اور عشاء کے درمیان جمع کرتے تھے. اعلیٰ سالم مکان عبداللہ بن عمر یفعل سالم جو عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں اور شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو بھی ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ جو صاحبزادے کرتے تھے اذا عجل ہوتا ہے جب ان کو جلدی ہوتی یقیم المغرب اور جب برس داخل کا طریقہ بتا رہے ہیں کس طرح کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ پہلے تو مغرب کی اقامت کہتے تھے فیصلیہا ثلاثا اور 3 رکعتیں مغرب کے پڑھتے تھے ثم یصلی پھر آپ کر دیتے تھے ثم قلما یلبث پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے مغرب کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے حتیٰ یقیم العشاء پھر عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہتے تھے فیصلیہا رکعتیں اور اس کو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اب یہاں دونوں نمازوں کے درمیان کیا مذکور ہے ثم قلما یلبث تھوڑا سا ٹھہرتے تھے. حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر جمع کراتے حقیقی ہوتی تو بیچ میں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن یہ ٹھہرنا اسی لیے تھا تاکہ مغرب کا وقت نکل جائے اور یقین ہو جائے کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا. یہی حدیث ابو داؤد اور دارقطنی میں آئی ہے. وہاں صراحت ایک بات تھی کہ قبل وجوب السبق نزل فصلى المغرب ثلاثا کہ جب سبق کے غائب ہونے سے ذرا پہلے کا وقت ہوا تو وہ اترے اور کر انہوں نے 3 رکعتیں مغرب کی پڑھی. ثم لبث حتى غاب السبق پھر ٹھہرے یہاں تک کہ صبح غائب ہو گئی فصلى العشاء 4 تو رکعتیں تو عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی. وہاں صراحت ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ جو ٹھہرے وہ کہے کہ نہیں ٹھہرے سبق کے غائب ہونے کا انتظار کرنے کے لیے ٹھہرے. تو اس کی بالکل صریح حدیث ہے جس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ یہ جو سبب اثرات ہے یہ کیسی تھی یہ سوری تھی اور کسی نہیں تھی. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه وعنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس.
فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما فاذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے اور جو واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس میں پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اگر زوال سے پہلے آپ سفر کرتے تو اخر تو نماز ظہر کو باخر کر دیتے تھے وقت عصر کا، پھر ان کو جمع کر کے پڑھتے تھے. تو اذا زاغت، لیکن اگر روانہ ہونے سے پہلے سورج ظاہر ہو گیا، زوال کا وقت آ گیا روانہ ہونے سے پہلے، تو صلی الظہر ثم رکب، تو ظہر پڑھنے سے پہلے اور پھر سوار ہوتے. یہاں صرف ظہر کے پڑھنے کا ذکر ہے اس صورت میں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ظہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوتے اور پھر عصر کی نماز اپنے وقت میں ادا کرتے. تو یہاں جمع تقدیم کا ذکر نہیں ہے بلکہ جمع تاخیر کا ذکر ہے کہ اگر روانہ ہوتے زوال سے پہلے تو پھر آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دینے سے یہاں تک کہ عصر کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھتے. لیکن اگر زوال سے پہلے روانہ نہیں ہوئے یا زوال سے بعد روانہ ہوئے تو پھر ظہر پڑھ کر روانہ ہوتے، اس میں عصر کو ملانے کا ذکر نہیں ہے جمع تقدیم کا یہاں کی حدیث میں، صحیح حدیث میں. ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں یہاں یہ آیا ہے کہ اگر سورج ابھی تک سورج کے زوال کے بعد آپ روانہ ہوتے تو ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیتے تھے اور جمع تقدیم کر کے پھر روانہ ہوتے. وہ جو روایت ہے جمع تقدیم کی وہ جو ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے کہ جمع تقدیم بھی جائز ہے جمع تاخیر بھی جائز ہے، لیکن وہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے. اس کا سوائے قتیبہ کہ اس کو کسی اور نے روایت نہیں کیا. اسی واسطے امام ابو داؤد نے فرمایا کہ لیس فی جمع تقدیم حدیث قائم، جمع تقدیم کے ثبوت پر کوئی مضبوط حدیث موجود نہیں ہے مضبوط سند کے اعتبار سے. اس واسطے احمدیہ کہتے ہیں جمع تقدیم کا کوئی جواز ہے. جی باب نظر ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما من زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا رفع فرسه وإذا رفع فرسه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخذف أو قال فجرح شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فرقه وإذا رفع فرقه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القبر قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائد ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد. یہ حضرت عمران بن حسین کے بارے میں کہتے ہیں ابو بریدہ، تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی وکان مبسورا، اور ان کو بواسیر کا مرض تھا. مبسور
اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بواسیر کی بیماری ہو. تو حضرت عمران بن حسین کو بواسیر کی بیماری تھی. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں. تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ قائماً فہو افضل، اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو یہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو آدھا اجر ملے گا، اور جو صلی نائمن کے بعد مستجع لیٹ کر اگر کوئی پڑھے گا فلو اس کو اجر پائے گا، تو اس کو بیٹھے ہوئے آدمی کے مقابلے میں آدھا اجر ملے گا. تو یہاں پہلا حصہ جو ہے یہ تو واضح ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا، اور یہ نفل نہیں ہو سکتا ہے، فرائض میں جائز نہیں. لیکن جو آخری حصہ ہے کہ لیٹ کر پڑھے گا تو اس کو فرائض سے آدھا اجر ملے گا. اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ لیٹ کر پڑھنا جو ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، یا عذر کے ساتھ ہوگا یا بغیر عذر سے ہوگا. بغیر عذر سے تو لیٹ کے پڑھنا جائز ہی نہیں، جب آدمیوں کو عذر نہ ہو، بیماری وغیرہ کچھ نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں. لیٹ کر پڑھنا جائز ہوتا ہے کب؟ جب کہ عذر ہو، بیمار ہے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھتا ہے. تو اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب عذر کی حالت میں کوئی آدمی لیٹ کر پڑھ رہا ہو تو پھر اس کا آدھا اجر کیوں ہے؟ جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو ثواب اس کو کھڑے ہونے والے کا ہی ملتا ہے. ایک شخص بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی اس کو ثواب کھڑے ہونے والے کے برابر ملے گا، کیونکہ جو بیٹھا ہے وہ عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے. اسی طرح اگر کوئی لیٹ کر پڑھ رہا ہے اس بنا پر کہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، تو پھر اس کو لیٹ کر پڑھنے میں بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ملتا. تو پھر اس میں آدھا اجر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سمجھے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت سے متعلق ہے جب کہ آدمی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر تو ہے لیکن بہت مشقت ہے. سمجھے نا؟ جب بہت مشقت سے قادر ہو بیٹھ کر پڑھنے پر تو اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لیٹ کر بھی پڑھے. لیکن اگر وہ بہت مشقت برداشت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس میں ثواب اس کو زیادہ ملے گا. سمجھے نا؟ تو اس ثواب کے مقابلے میں لیٹ کر پڑھنے میں ثواب جو ہے وہ آدھا ہے. یہ مطلب جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الزوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بالذوق وفيه بركاته امين. باب الصلاه القائد بالايمان. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن معلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنه قال وكان رجلا مشهورا. وقال ابو معمر عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائد وقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القائد باب اذا لم يكن قائدا صلى على جنبه. باب إذا لم يجد قائدا صلى على جنبه. وقال عطاء إذا لم يقدر على يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وبه قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن سحمان قال حدثني حسين المقدر عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت في بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قائدا ثم صح أو وجد خفة صمم باب فيها. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائدا وركعتين قائما
جو سب بیٹھ کر پڑھ رہا ہے نماز، پھر اگر نماز کے دوران بھی اس کو کچھ قوت محسوس ہو اور وہ کھڑا ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی رس نہیں، تو باقی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پورا کر دیں، یا اس کے بعد جو شروع تو کیا تھا کھڑے ہو کر، بعد میں سائیکل گاڑا ہونے لگی تو بیٹھ کر پڑھ لیں. جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم انها اخبرته انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الليل قائدا قط حتى سن، وكان يقرأ قائدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحو من 30 و 40 آية ثم ركع. آپ کٹے سے بیٹھ کر جہاں تک رکوع کا وقت آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً 30-40 آیتیں پڑھ کر پھر رکوع کرتے کھڑے ہو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فاذا بقي من صلاته نحو من 30 و 40 آية قام فقرأه وهو قائم ثم ركع ثم سجد يقول في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نزل فإن كنت جهرا تحدث معي وإن كنت نائما استجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل من الليل فتهجد به نافلة لك. وفي السند المتصل إلا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة عن المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي رحمه الله تعالى وتعالى بعلوم رسوله بركاته عليه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل تهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت حق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق ومحمد حق والسلام حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وقال لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمع من طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تہجد کے لیے جو اٹھتے تو اس وقت میں یہ ذکر آپ کے ساتھ. جی باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سفيان قال ان النبي رضي الله تعالى عنه قال كان رجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم متملك ارى رؤيا فقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت في النوم كان ملكين يقضان فذهبا بي الى النار فاذا هي مطريه تطير به واذا لاقنان واذا فيها اناس قد عرفتم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم تغف فقصت على حفصة رضي الله تعالى عنها فقصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم رجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. یہ تعلیم روایت کرتے ہیں علی رسول اللہ محمد رسول اللہ. یہ حدیث امام بخاری نے کئی جگہ پر نکالی ہے، یہ پہلی بار آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ کان رجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى رؤیا فتح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی سب کو خواب دیکھتا تھا تو وہ خواب بیان کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ اصل میں نے خواب دیکھا ہے. فتمنیت ان ارى رؤیا فاقص علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں، آپ سے اس کی تعبیر معلوم ہوں. وکنت غلاما شابا، میں نوجوان آدمی تھا. وکنت انام فی المسجد علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد میں سویا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فرأیت فی النوم، تو میں خواب میں دیکھا کہ ان ملکین اخذان،
اس طرح دیکھا جیسے کہ دو فرشتے مجھے نہیں لے گئے، مجھے پکڑ لیا دو فرشتوں نے، فذهبا بی الی النار، اور مجھے اٹھا کر لے گئے جہنم کے پاس۔ فاذا هي مطویۃ کطی الجلد، تو میں نے دیکھا اس کو جہنم کو کہ اس کی مین بنی ہوئی ہے جیسے کہ کنویں کی مین بنی ہوتی ہے، کنویں کے ارد دو منڈیر ہوتی ہے، وہ اس منڈیر بنانے کو کہتے ہیں پئی۔ تو جس طرح کنویں کے ارد گرد منڈیر بنائی جاتی ہے، اس طرح اس جہنم کے ارد گرد بھی منڈیر بنی ہوئی ہے۔ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور میں نے دیکھا کہ اس کے دو سینگ بھی ہیں۔ اب سینگ کس قسم کے ہیں اللہ ہی جانے، سینگ بھی دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا فِيهَا بَنَاتٌ، اور میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں قد عرفتہم، جن کو میں پہچانتا بھی تھا۔ اللہ میں چاہے منافقین وغیرہ کچھ ہوں گے جن کو جانتے ہوں گے اس زمانے میں، اور وہ ان کو نظر آئے لیکن نام نہیں دیا عبداللہ محمد نے چاہتے پردہ پوشی کرتے ہیں۔ فجعلت اقول، تو میں نے جب وہ منظر دیکھا جہنم کا تو میں یہ کہنے لگا کہ اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخ سے۔ قال، تو فرماتے ہیں فلقینا ملک آخر، بعد میں ایک بار فرشتہ مجھے ملا، فقال لی لم ترى، تو اس نے کہا کہ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم ترى، تمہیں ڈرایا نہیں گیا، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، تمہیں ڈرایا نہیں گیا، مطلب یہ کہ تمہیں خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ جہنم تمہارے لیے نہیں ہے، یا اور لوگ ہیں اس میں، لیکن تمہیں دکھایا گیا ہے اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خواب دیکھا میں نے، فقصصت علی حفصہ، تو میں نے یہ واقعہ یہ خواب بیان کیا حضرت حفصہ سے جو اپنی بہن تھی حضرت عبداللہ عمر کی اور ام المؤمنین۔ فقصص حفصہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حفصہ نے پھر بعد میں یہ خواب سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من الليل، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو رات سے وہ نماز بھی پڑھا کرے، رات میں یہ جملہ فرمایا۔ حکم نہیں دیا کہ پڑھو، اس لیے کہ واجب نہیں تھا، لیکن ایک اشارہ دے دیا کہ بھائی پڑھنا چاہیے۔ تو عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، بس رات کے وہ نماز بھی پڑھا کرے رات میں۔ بس یہ بات سن لی عبداللہ عمر نے، تو کانا باب لا ينام من الليل الا قليلا، تو حضور اپنے ساتھ میں بات سن لی، تو اس کے بعد پھر رات کو سوتے نہیں تھے مگر بہت کم، میں نے مسلسل نماز پڑھ کے رہا کرتے۔ جی باب طول السجود في قيام الليل، الذي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن الزهري قال اخبرنا عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك فلا يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويقرأ ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يصلي ولا تكل لهم حتى يأتي المنادي للصلاة. باب ترك القيام المريض. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندب رضي الله تعالى عنه أنه يقول استقى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. وحدثنا محمد قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا سفيان عن الأسود عن مسعود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال احتبس جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رجل من قريش ابقى عليك الاسلام فنظرت والضحى والليل اذا قدام ودعاك ربك ذا قلا. یہ روایت ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ احتبس جبرائیل علیہ السلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام رک گئے حضور کے پاس آنے سے، اور یہ اس لیے لائے ہیں کہ انہیں دنوں میں آپ کچھ طبیعت آپ سے خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جب جب لیلتن او لیلتن پیچھے زبان میں آیا کہ آپ کو کچھ بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ ایک رات یا 2 رات کھڑے نہیں ہوئے۔ یہی اسے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ بیماری کی حالت میں اگر تہجد چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، تو اسی سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ تہجد واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتا تو بیماری کو بھی نہیں چھوڑتے، اس میں بھی بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھتے، لیکن آپ نے
نہیں پڑھا. تو اس میں اس دوران جبریل اسلام سے آنے میں بھی کچھ دیر ہو گئی. تو قریش کی ایک عورت نے کہا, اور دوسری بات میں ہمارے بتایا کہ ابو لہب کی بیوی تھی, اس نے کہا کہ اب کہاں علیہ سے بات ہو رہا ہے کہ ان کا شیطان جو ہے آنے میں دیر ہو گئی ہے. شیطان اللہ بچائے کہا انہوں نے جس کو جبریل اسلام کو فنزل, تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے تم سے. تو یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پر جب کہ ابو لہب کی بیوی نے یہ گستاخانہ جملہ کہا. جی وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير حجاب وطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي ليلة الصلاة. یہ بتانے کے لیے کہ قیام لیل پر آپ نے تفضیل تو دی لیکن من غیر حجاب واجب نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ رات کے وقت میں فاطمہ اور علی دونوں کے پاس رضی اللہ عنہما جو ان کو نماز کے تہجد کی تفضیل کرنے کے. جی وفي قال حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامون عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال النبي فقال سبحان الله ما انزل الليلة من الفتنة ما انزل من الخزان من يوقظ صواحب الحجرات يا رب تاتي على في الدنيا عالية في الآخرة. يجيز پہلے گزر گئی. وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شهيد عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنه انه اخبر ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال الا تصليان فقلت يا رسول الله انفسنا بيد الله فاذا شاء يبعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرد الي شيء ثم سمعت وهو مولي يضرب فخذه وهو يقول وكان فنكر حين جدلا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور جو بھی کئی جگہ علی آتے ہیں یہاں پہلی بار آ رہی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقبو فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آئے ان کے پاس اور حضرت فاطمہ کے پاس. فرقہ یسرقو سروقا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پاس رات کے وقت میں جانا. تو رات کے وقت میں آپ تشریف لے گئے حضرت علی کے پاس اور فاطمہ کے پاس. فقال الا تصلیان, اور جا کر فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھتے, تہجد کی نماز. فقلت, حضرت علی کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ, ہماری روحیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اذا شاء یبعثنا بعثنا, تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اٹھانا تو اٹھا دیتے ہیں. مطلب ہے کہ نیند کی حالت میں سوتے رہ گئے واسطے نماز نہیں ملی تاکہ پنسرا پاہدہ کھلتو گاڑی. تو آپ جب میں نے یہ بات نہیں تو آپ پیچھے مڑ کر تشریف لے گئے, بلند گھر لگے تھے گئے, کوئی جواب نہیں دیا. تم میں سمے تو وہ معلم افسر میں نے آپ کو سنا جبکہ آپ خود پھیر کر تشریف لے جا رہے تھے. جب بھی وہ فقیر تو آپ اپنے فقیر مبارک پر ہلکا سا ہاتھ مار رہے تھے اور فرمایا کہ وہ کان انسان افسر رکھنے نہیں جگہ لا کہ انسان جو ہے بہت بحث کرنے والا ہے. یعنی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹھنا چاہیے رات کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روح جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, جب موقع جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے نہیں اٹھاتے. تو وہ ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے. یہ جو بحث کر رہے ہیں یہ بحث کوئی اچھی بات نہیں. یہاں پر آپ نے ایک طرف یہ کہ بہت تاکید بھی نہیں فرمائی, جواب دے کر یہ بھی نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھو کیا کچھ بھی ہو جائے, اس لیے کہ واجب نہیں تھا. لیکن جو فضیلت تھی اس فضیلت کے لیے ترغیب کی, اور ترغیب دینے کے ساتھ آپ نے جو ہے ایسا جملہ فرمایا کہ جس سے ان کو تھوڑا سا تنبہ ہو کہ یہ جواب درست نہیں, کیونکہ یہی طریقہ اگر کوئی سا فجر کے بارے میں بھی کرنے لگے تو یہ دلیل درست نہیں ہے. اگر اس کو چاہیے کہ انتظام کرے اس بات کا کہ وقت پر آنکھ کھل جائے, تو یہاں پر بھی پھر وہی بات ہونی چاہیے کہ اگر ایسا انتظام کر کے تو. جی بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل من الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقدوسه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی عمل چھوڑ دیتے ہیں جبکہ آپ کو یہ بات پسند ہوتی تھی کہ وہ عمل کریں، عمل کرنا آپ کو پسند ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ خشیۃ ان یعمل به الناس فیفرض علیہم، اس ڈر سے کہ اگر لوگوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ذمے فرض ہو جائے اور پھر بعد میں لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے، دشواری پیدا ہو جائے. اس بات سے آپ چھوڑ دیتے تھے. وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحۃ الضحى. عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کی نماز کبھی نہیں پڑھی. وإني لأسبحها، اب میں پڑھتی ہوں. تو مطلب کہہ گئی ہے کہ جو آپ نے ضحیٰ کی نماز چھوڑی تھی وہ اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ یہ مشروع ہے نہیں، بلکہ اس لیے چھوڑی تھی کہ اگر میں پابندی کروں گا ضحیٰ کی نماز کی، دوسرے لوگ بھی پابندی کریں گے تو کہیں فرض نہ ہو جائے گا. تو اس واسطے آپ اس کو ترک فرما دیں، آپ نے اس کو ترک فرما دیا. لیکن چونکہ فضیلت معلوم ہے اس بات سے میں پڑھتی ہوں. اب یہاں جو عائشہ فرما رہی ہے کہ حضور نے کبھی ضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی، جس کا مطلب یہ کہ عائشہ کے سامنے نہیں پڑھی. لیکن دوسری روایات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضحیٰ پڑھنا ثابت ہے. ابھی حدیث پڑھ کر آ رہے ہو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ نے ضحیٰ پڑھی. اور ترمذی میں آپ پڑھیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی پڑھنا شروع کرتے تھے ضحیٰ یہاں تک کہ آپ سمجھتے تھے کہ شاید اب چھوڑے دے رہے، اور کبھی ٹچ کر دیتے تھے نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب پڑھیں گے نہیں. تو کثرت سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور کثرت سے ٹچ کرنا بھی ثابت ہے، جس سے جو ہے وہ مشروعیت تو معلوم ہوتی ہے، فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کوئی اس کا تاکید نہیں معلوم، تاکید نہیں ہے فرض ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القامة فكسر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة بالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. یہ صحابی کی بات ہے، بار بار اسے بھی گزری آتی ہے. جی. باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تفطر قدماه والفطور إن فطرت انشقت. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله تعالى عنه وعنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ولا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند الصحة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داوود وأحب الصيام إلى الله صيام داوود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي أن شعبة عن عائشة قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قالت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت ماذا كان يقول قالت يقوم إلى السمع الصالح. حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ کون سا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا، تو عائشہ نے فرمایا الدائم، یعنی وہ عمل جس پر انسان مداومت کرے، پابندی سے پڑھے، چاہے تھوڑا ہی عمل ہو لیکن پابندی سے کرنے کو کرے، وہ آپ کو پسند تھا. پھر میں نے پوچھا کہ متا کہاں یقوم، آپ کس وقت اٹھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز کے لیے کب اٹھتے تھے،
قالت نے فرمایا کہ یقوم اذا سمع سارے، تو جب آپ کو سنتے تھے جب سے گرنے والے کی آواز سنتے تھے، گرنے والے کا برابر برد، یعنی برد بولتا تھا جب تو اس کو ڈرتے تھے، اور وہ برد جو ہے وہ آدھی رات کو بولا کرتا تھا. جی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو الاحوص يعني الاشعث قال اذا سمع الصواريخ قام فصلى. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ما الفاه السحر وعندي الا نائما فعن النبي صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں کہ حضور کو نہیں پایا شہری کے وقت میں میرے پاس مگر چھوڑتے ہوئے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا تھا شہری کا وقت ہوتا تو آپ اکثر سو جایا کرتے تھے. جی باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. وبه قال حدثنا يعقوب. پہلی روایت تو معلوم ہوا کہ تہجد پڑھ کر کچھ دیر سو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے نماز فجر کے لیے، اور اگلی روایت میں یہ آ رہا ہے کہ تہجد کے بعد سوتے نہیں تھے بلکہ پھر اسی حالت میں فجر ہو جاتے تھے اور فجر میں پڑھتے تھے. دونوں طریقے ثابت ہوں گے. جی وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت فسحر فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فصلينا فقلنا لانس بن مالك كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال تقدم ما يقرأ الرجل 50 آية. باب طول الصلاة في قيام الليل. وبه قال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر فإن قلنا ما هممت قال هممت أن أقعد وأجر النبي صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ایک رات تہجد کی نماز، فلم یزل قائما، آپ کھڑے ہی رہے، بہت لمبا قیام فرمایا، حتیٰ حملت بأمر سوء، یہاں تک کہ میرے دل میں ایک بہت بری بات کا خیال آ گیا. قلنا، میں نے پوچھا وہ کیا ما حملت کا کیا خیال آیا تھا آپ کو؟ قال حملت ان اقعد وحضر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی لمبی دیر ہو گئی تھی کھڑے کھڑے کہ میرے کچھ دل میں خیال آ گیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو چھوڑ دوں. اس سے لمبا خیال تھا. جی وبه قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنه ان حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يجوز فاه بالسواك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف صلى الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. وسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين من حديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثلا واذا خفت الصبح فاوتر بواحد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثوبة قال حدثنا ابو جارة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني إسرائيل عن أبي حكيم عن يحيى بن وهب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 7 و11 سبارة الفجر. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمزة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه مع نصف قيام الليل وقوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه الى قوله سبحا كثيرا وقول علي ولم تخطئوا فتاب عليكم الى قوله واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنه ان قام بالحبشيه وضعا مواضعه القران وحدث موافقه لسمع وبشر وقلب في واقع الواثق. یہاں باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ تہجد کی نماز شروع میں فرض تھی بعد میں منسوخ ہو.
تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ عام مسلمانوں کے حق میں تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، سمجھے نا؟ یعنی شروع میں عام مسلمانوں کے ذمہ بھی فرض تھی، لیکن بعد میں وہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی آیا فرضیت منسوخ ہو گئی تھی یا آپ کے دل میں واجب کی تہجد کی نماز؟ اس میں دونوں قول ہیں علماء، اور یہ دو قول درحقیقت مبنی ہے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں اختلاف پر۔ قرآن کریم تہجد کی نافلۃ اللہ، رات کے وقت میں تہجد پڑھیں آپ، جو آپ کے لیے نافلہ ہے۔ تو نافلہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں زیادتی۔ تو بعض حضرات نے تفسیر یہ کی ہے کہ تہجد کی نماز نفلی ہے، آپ کے واجب نہیں ہے بلکہ نفل ہے۔ اور جو حضرات واجب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نافلہ کا لفظ آیا یا لفظی معنی بڑھا کے نافلہ، لغوی طور پر نافلہ کہتے ہیں زیادتی زائد تھی۔ تو تہجد جو ہے وہ زائد ہے، یعنی واجبات پر زائد ہے، جو واجبات ہیں ان پر ایک اضافہ ہے تہجد کا، لگا یہ اضافت العاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نافلے سے مراد ہوتا کہ نفلی ہے تو لگا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، نفلی تو سب کے لیے ہے، لیکن لگ فرمایا تو مطلب یہ کہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے واجبات اور فرائض پر، یہ بھی واجب ہے، یہ تکلیف یہ بات ہے، ارے سمجھے؟ لیکن امام بخاری نے بظاہر ترجیح دیا ان لوگوں کے قول کو جو کہتے ہیں کہ حضور کے ذمہ بھی واجب نہیں تھی، رہی بعد میں شروع میں فرض تھی لیکن بعد میں واجب نہیں رہی، اور دلیل اس کے پیچھے گزر چکی ہے کہ جب کبھی آپ بیمار ہوئے تو آپ نے چھوڑ دیا، اگر فرض ہو تو بالکل کرنا کرواتے جی۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن حميد عن وسني عن انس رضي الله عنه وعنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصلاه نظن لا يسمع منه ويسمع نظن لا يكثر منه شيئا وكان لا تساءل ترى من الليل مصلي الا رايته ولا نائما الا رايته كتاب سليمان وابو خالد بن الاحمر عن حميد۔ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے جس حصے میں اگر تم جاؤ تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور سوتے ہوئے دیکھو تو سوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ درحقیقت امام بخاری اس لیے لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ حضور کے ذمہ واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو قرآن شریف کا حکم تو یہ تھا کہ یا جو لوگ خود نہیں ہے زیادہ رات کے حصے میں کھڑے رہو، بہت تھوڑا حصہ چھوڑو۔ تو اب اگر یہ فرضیت کا حکم ہوتا تو آپ جو ہے ساری رات میں اکثر حصہ آپ کھڑے ہو، حالانکہ یہ فرما رہے ہیں کہ رات کے کس حصے میں تم جاؤ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور اگر سوتا ہوا دیکھنا چاہو سوتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہو، یعنی مختلف اوقات میں آپ مختلف عمل فرماتے ہیں، کبھی نماز کبھی سو رہے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض نہیں تھا بلکہ اپنے اختیار سے اس وقت جا کے نماز پڑھنے کے لیے اس وقت جا کے نماز جی۔ باب وقت الشيطان على قاتل فراش الظالم يصلي بالليل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الشيطان على قاتل فراش احدكم اذا هو نام ثلاث وقت يضرب عند كل وقت عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله ان حلت عقدة فتوضا ان حلت عقدة فانصلى ان حلت عقدة فاصبح نسيما طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلانا۔
کہ شیطان جو ہے تم میں سے شخص کی کشتی پر گرا لگا دیتا ہے جب وہ سوتا ہے، گرا کے خلاف اوپر 3 گرا اور ہر گرا کے اوپر یہ کہتا ہے جبریبو یعنی پھونک مارتا ہے اس طرح سے، یہ کہتا ہے جانے کا لیل طویل لمبی رات سو جا سر کچھ پہلے صحیح پڑا۔ اب اگر وقت پر آدمی بیدار ہو گیا تو ذکر اللہ اور بیدار ہو کر اللہ کا نام لے لے تو اللہ رکھتا ایک گرا کھل جائے۔ بہن سبقہ اگر اس کے پر وضو بھی کر لے تو دوسری گرا کھل جائے گی۔ بہن صلاح اور اگر نماز بھی پڑھ لی ان حالت رکھتا تو تیسری گرا بھی کھل جائے گی۔ پاس پہا نتیجہ جس کے نتیجے میں وہ صبح اٹھے گا تو نشاط کی حالت اٹھے گا نفس اور طبیعت بھی اچھی ہوگی۔ بلّہ اگر سوتا ہی رہا تو اصبح خبیث النفس کالاسلام تو خراب طبیعت اور سست ہو کر اٹھے گا شیطانی اثرات سے۔ تو اگر اٹھ جائے اور پھر نماز پڑھ لے تو طبیعت بھی اچھی رہے گی، نشاط بھی ہوگا، اور اگر سوتا رہے گا تو طبیعت بھی خراب اور خبیث نفس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ طبیعت خراب ہوگی۔ اب کوئی سمجھ ہے کہ میری طبیعت بہت اچھی ہوتی ہے زیادہ سونے سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طبیعت کی خرابی اور اچھائی جو ہے یہاں پر روحانی طور پر وہ خبیث النفس ہوگا۔ چنانچہ ایسے شخص کا کیا ہوتا ہے کہ رغبتیں جو ہیں وہ گناہ کی طرف ہوتی ہیں، گناہ کے خیالات، گناہ کی خواہشیں، گناہ کی طرف رغبت، یہ چیزیں یہ خباثت نفس کی علامت ہے۔ اور اگر سویرے اٹھ جائے آدمی تو طیب النفس یعنی اس کے دل کا خیالات بھی اچھے آئیں گے، خواہشات بھی اچھی پیدا ہوں گے، یہ برا جی۔ قال حدثنا معمر بن حسان قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا قال اما الذي في الغراس بالحجر فانه يحفظ القران فيرفض وينام عن الصلاه المكتوبه۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے، وہ آگے بھی آئے گی حدیث، پیچھے بھی اس کے کچھ حصے گزرے ہیں لیکن تفصیل سے آگے آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ فرشتے آپ کو لے گئے، ایک فرشتہ آ کر لے گیا آپ کو اور جہنم کا نظارہ کرایا۔ تو جہنم میں کسی کے ساتھ کچھ عذاب ہو رہا تھا، کسی پر کچھ عذاب ہو رہا تھا، وہ مختلف مناظر آپ کو دکھائے۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عمل نبی یسلا کو راسو بالحجر، ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر اس فرشتے نے بتایا کہ رہا وہ شخص جس کا کہ سر کچلا جا رہا تھا پتھر سے، تو یہ وہ شخص ہے کہ فیاخذ القرآن فیرفض، جو قرآن کو لیتا تو ہے لیکن پھر انکار کر دیتا ہے۔ کیا معنی؟ لیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے کہ ایک تفصیل اس کے بعد نے یہ کیا ہے کہ ایک شخص نے قرآن یاد کیا، حفظ کیا اور پھر اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑنے کے نتیجے میں وہ بھول گیا، اللہ بچائے۔ اور دوسرا اس کے معنی یہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم تو حاصل کی، علم تو حاصل کیا قرآن کا، لفظی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے، لیکن بعد میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو گویا عملاً اس کا انکار کر دیا، تو وہ مراد دونوں صورتیں باہر مراد ہو سکتی ہیں۔ جو قرآن کو لے کر اس کو انکار کرے وہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ اور فرض نماز سے سو جائے، مراد ایسا سونا ہے جس میں اٹھنے کا انتظام نہ کیا ہو، بے اختیار اگر نیند آ گئی جبکہ انتظام بھی کیا ہوا تھا پھر تو انشاءاللہ معافی نہیں تھا، کوئی نومی تفصیل، لیکن جہاں سے آدمی انتظام کچھ نہیں کیا اور بے فکری سے سو رہا ہے نماز کے وقت
تو فرمایا کہ وہ سکتا ہے جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہوگا قیامت سے اللہ جی باب اذا نام ولم يصلي بعد فتنة في اذنه. وبه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما اصبح ما قام للصلاة فقال بال فتنة في اذنه. شیطان پیشاب کر دیتا ہے اس کے کان میں. اب یہ بات لوگوں نے تو کہا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور اس کو غلط کام پر آمادہ کر دیتا ہے، غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ معنی بات ہے. اور بات ہے یہ حقیقت ہے، وہ آپ کو پیشاب کرتا ہے. یہاں تک لکھا والوں نے جو دعا میں ہوتا رہ جائے تو ذرا ہاتھ اپنا کام اس میں لے جا کے دیکھے تو گیلا گیلا نظر آئے گا. لکھا ہے جی. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يحجون أن يناموا. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن المسعود عن ابي سلمة وابي عبد الله الاغري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. باب من نام اول الليل واحيا اخره. وقال سلمان الذي الدرداء رضي الله عنهما نام فلما كان من اخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. یہ مختصر روایت میں تفصیل سے آگے آئے گی. اور سلمان فارسی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا وہ یہ تھا کہ سلمان فارسی گئے ابو الدرداء کے گھر میں تو دیکھا تو ابو الدرداء کی جو ہدیہ ہیں وہ رکھی میرے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہوتے. تو سلمان نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے کپڑے پہنے. تو ان کے علیہ نے کہا کہ جی کس کی تیاری کرو. وہ تو بزرگ آدمی ہے ابو الدرداء، دن پر روزے سے رہتے ہیں، رات کو آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں. تو میری طرف کوئی انتظام ہے نہیں تو اس بات سے کس کی تیاری کرو. تو اس وقت حضرت سلمان نے ابو الدرداء سے یہ کہا کہ یہ سب آپ غلط کر رہے ہو، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. اور پھر کہا آ جاؤ میرے ساتھ لیٹو اور میں تمہیں اس کو بتاؤں گا. تو دونوں ساتھ سوئے تو سلمان فارسی نے مددہ سے کہا کہ نہ سو جاؤ. فلما کانا من آخر اللیل، جب آخر وقت آیا رات کا تو کالا کم کاغذ کھڑے ہوئے. یہ بتایا سلمان نے مددہ. اور پھر یہ بات جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا صدقہ سلمان نے پھر کیا. تو مطلب جو انہوں نے تعلیم دی وہ درست تھی اور ساری رات کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سعود قال حدثنا سلمان قال حدثنا سعود عن بساط عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وصرف إن كانت بحاجة يغتسل إلا توضأ وخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وبسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتعالى الله بعلومه وفيضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه أخبره أنه كان عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا تزيد على 11 ركعة يصلي 4 صلاة مسلمين وطولهن ثم يصلي 4 صلاة مسلمين وطولهن ثم يصلي صلاة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام القلب. یہاں ابو سلمہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ لا احسان کر. آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے اور اس پر 11 رکعتیں جو بتائی کہ صلی 4
4 رکعتیں پڑھتے تھے نہ وضو، تو پوچھو نہیں کہ اس کا وہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنی لمبی رکعت. تم صلی اربعہ صرف 5 پڑھتے تھے نہ وضو، تم صلی کرا 3 پڑھتے تھے. ارے سمجھو یہ وہ حدیث ہے جو عام طور سے غیر مقلدین کتاب پیش کرتے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ رمضان میں تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے. تو رمضان غیر رمضان میں آپ 8 پر نہیں کر سکتے. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ جو بات عائشہ کہہ رہی ہے کہ رمضان غیر رمضان سب میں 8 ہی رکعتیں پڑھتے تھے، 17 نہیں پڑھتے تھے، یہ مراد ہے تہجد. تہجد میں 8 ہی رکعتیں پڑھتے تھے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. اور تراویح کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. تراویح جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. اور فرق یہ ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے اول لیل میں اور تہجد پڑھی جاتی تھی آخر لیل میں. اور یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ تہجد کا ہے کیونکہ یہیں پر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ وطر پڑھنے سے 40 ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بات اس وقت پوچھی جب سے آپ نے جا کر 8 رکعتیں پڑھی تہجد کی، پھر 3 رکعتیں پڑھی وطر کی، ہے نا آخر سب میں. تو میں نے پوچھا کہ آپ وطر پڑھے بغیر ہی سو گئے تھے؟ آپ سو جاتے ہیں وطر پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ اس میں حالت تو وطر واجب ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے تو پھر وطر رہ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ نے عائشہ تناما نے بلایا نام کل اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا وطر رہ جائے کیونکہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، لہٰذا میں لازماً آخر میں اٹھوں گا اور وطر پڑھوں گا. ارے سمجھے نا، تو سارا سیاق کا کے بارے میں چل رہا ہے، آخر لیل کی نماز کے بارے میں، نہ کہ اول لیل کے بارے میں. اور تراویح ہمیشہ اول لیل میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ 3 دن جو آپ نے پڑھائی تراویح وہ کس وقت پڑھائی؟ اول لیل. تو اس واسطے یہ حدیث جو ہے یہ اس کا کوئی تعلق تراویح سے نہیں. جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرأ جالسا في حتى اذا كبر قرأ جالسا في ذبح عليه من السوره 30 آية او 40 آية سواء فسرهن ثم ركع. باب فجر السحور بالليل والنهار وفجر الصلاه بعد الوضوء بالليل والنهار. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت طفلا عليك بين يديك في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. یہ حضرت دوست کو براہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا فجر کی نماز کے وقت کہ بلال حدثنی بأرجع عمل عملته في الإسلام، مجھے بتاؤ اپنے اعمال میں سے جو تم نے اسلام میں کیا اور سب سے زیادہ کس عمل سے تمہیں زیادہ امید ہے اجر. ارجع زیادہ امید والا عمل جو تم نے اسلام کی حالت میں کیا ہو وہ بتاؤ. سمے تو دکھ پر نالے کا بہن ہے کیونکہ میں نے تمہارے دوستوں کی چاپ سنی ہے اپنے آگے جنت. مقام دیکھو بلال کہ میں نے جنت میں تمہارے دوستوں کی چاپ آہٹ سنی ہے. کہاں؟ اپنے ہاتھ. تو کوئی عمل تمہارا ایسا ہے جس نے تمہیں جو مقام بخشا ہے. تو اس پر حضرت بلال نے فرمایا ما عملت عملا ارجع عندي، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو جس کی مجھے زیادہ امید ہو اس پر. اور سوائے اس کے کہ انی لم اتطہر طہورا، کہ میں نے کبھی کوئی طہارت حاصل نہیں کی، وضو نہیں کیا رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، الا صلیت بذلک،
تو اس طہارت سے کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھے. باقی کی بلی انوشلیا جو بھی میرے مجھے نماز پڑھنا جنت میرے مقدر میں لکھا تھا اس کی نماز ضرور پڑھے. اس کو تحیۃ الوضو کہنا چاہیے, تحیۃ الطہور کہنا چاہیے. جب بھی کوئی وضو کیا تو کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھی. اگر تو یہ تحیۃ الوضو پڑھ سکتا کیا بھائی مجھے سب سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر تم پر قبول فرمائیں گے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی اپنے آگے, تو بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے کیسے بڑھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جنت میں, تو وہ کیسے آگے بڑھ گئے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آگے چاپ سننا یہ اس بات کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہو گئی, جو ان کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند زیادہ ہو گیا. بلکہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ان کو یہ سعادت عطا فرمائے حضرت بلال کو, کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک خادم کے طور پر, سمجھے نا. بعض اوقات مخدوم پیچھے چلتا ہے اور خادم آگے چلتا ہے, اس کے لیے راستہ بنانے کے لیے, اس کو تکلیف سے تاکہ کوئی تکلیف نہ پیش آئے اس قسم کی, یا محض اس کی شان اور شوکت ظاہر کرتے ہیں. جیسے آج کل پائلٹ ہوتے ہیں یا باڈی گارڈ ہوتے ہیں تو وہ آگے چلتے ہیں. تو آگے چلنے کا مقصد نہیں ہوتا کہ ان کا درجہ بلند ہو گیا, بلکہ آگے چلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خادم بنے ہیں اس کے جو پیچھے آ رہا ہے اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کا رتبہ بھی اللہ نے جہاں دنیا میں کیا تھا آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت عطا فرما دے تو کچھ بھائی نہیں ہے. اللہ عالم. جی صحیح واقعہ ہے, یہ واقعہ آپ کا ہے یا اللہ سے مذاق کا ہے؟ جو واقعہ سچی ہے آپ کا واقعہ ہے یا اللہ دونوں. جی باب ما يكره من التشديد في العبادة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب. فإذا فتر تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاته فإذا فتر فليأخذ. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كانت عندي امرأة مجاعة فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل فزكي من صلاتها. فقال ما عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. یہاں انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو حبل ممدود بین الساریہ, تو آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک رسی ہے جو دو ستونوں کے درمیان بنی ہوئی ہے. فقال صاحب نے پوچھا ما هذا الحبل, یہ کیا ہے رسی؟ قالوا, تو لوگوں نے بتایا کہ هذا حبل للزینب, کہ یہ حضرت زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے, انہوں نے باندھی ہے. کیوں باندھی ہے؟ فإذا فترت تعلقت, جب تھک جاتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہے, یعنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بڑا لمبا قیام کرتی ہے, لمبی قرات کرتی ہے, اور لمبی قرات میں کمر تھک جاتی ہے بعض اوقات, تو یہ رسی پیچھے باندھی ہوئی ہے, اس رسی کا سہارا ہے لمبا قیام ہونے کی ضرورت. ارے سمجھ رہا بدھو تو فترت تعلقت فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا لا زمانہ لا تفعل, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھولو کھول دو اس رسی, لیصلی احدکم نشاءہ, تم میں سے اگر کوئی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے اس وقت تک جب تک کہ اس کو نشاط ہو. فإذا فتر, جب سست پڑ جائے فلیقعد, تو بیٹھے. بتا رہے فطورن سمانا
سست پڑ جاتا ہے. ارے سمجھے؟ آگے تو دوسری روایت اس طرح سے بیان کیا تاریخاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کانت عندی امرأۃ من بنی اسد، میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی بنو اسد کے قبیلے کی. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے. فقال من هذه، یہ کون تھی؟ قلت فلان ابن، میں نے کہا کہ فلاں عورت ہے. لا تنام باللیل، یہ ساری رات سوتی نہیں ہے. بس ذکر من صلاتها، یہاں تک کہ ان کی نمازوں کا بڑا چرچا ہونے لگا ہے. ذکر یعنی ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا گیا ہے، یعنی شہرت ہو گئی ہے ان کی نماز، چرچا بہت ہو گیا ہے کہ یہ خاتون جو ہے بہت نماز پڑھتی ساری رات. فقال، بات فرمایا ماں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، جس میں پہلے معنی میں ٹھہر جاؤ. علیکم ما بما تطیقون، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کرو جس کی تمہارے اندر طاقت ہو من الاعمال. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اس بات سے اللہ تعالیٰ نہیں اکتا تھا ثواب دینے سے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ عمل کرنے سے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب شروع میں تو تم نے بہت لمبا چوڑا عمل شروع کر دیا، اب تو ساری طاقت تم خرچ کر دی، یہاں تک کہ کرتے کرتے اکتا گئے، تو اس کا نے چھوڑ دیا. تو محنت جو ہے یہ کوئی فائدہ مند نہ ہوئی، جبکہ بعد میں وہ سبب بن گئی کر کیا کرے. ارے سمجھے نا؟ اس کے برخلاف اگر آدمی اعتدال سے کرے کام تو پھر اس کے اوپر طاقت کاری نہیں ہوگی، طاقت کاری نہیں ہوگی تو عمل پابندی سے کرتا رہے گا. اس لیے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے اس پر آدمی مداومت کرے چاہے تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو. بخلاف اس کے کہ لمبا چوڑا ایک دن میں تو بہت ساری توانائی جو ہے وہ صرف کر دی عبادت میں. سمجھے نا؟ عشاء کی وضو سے فجر پڑھ لی، جس سن کے امام کو عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا جوش آیا اور ایک دن عشاء کی وضو سے فجر پڑھ لی. اگلے دن جب خیال آیا پڑھنے کا اس کو گیا نہیں تو لمبا چوڑا بہت کام، تو سب سے اٹھا کے بیٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اتنا کرو جس کی طاقت ہو، جس کو نشاط کے ساتھ آدمی کر سکے. بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نفلی عبادت کر رہا ہو تو نفلی عبادت میں اس طرح کرنا چاہیے کہ جب کہ ابھی خواہش باقی ہو مزید کرنے کی، اس کو چھوڑ. ابھی مزید کرنے کی خواہش تھی، اسے چھوڑ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوبارہ آنے کی خواہش بھی ہوگی، توفیق بھی ہوگی. اور اگر جتنے خواہش تھی وہ پوری کر لی، اب مزید خواہش باقی نہیں ہے، اسے چھوڑا، تو دوبارہ واپس آنے کی جلدی خواہش پیدا نہیں ہوگی. اور تو مثال اس کی یہ تھی کہ چکٹور ہوتی ہے، چکٹور جانتے ہو؟ چکئی بچے جس سے کھیلتے ہیں، وہ لٹو سا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر دھاگا بندھا ہوتا ہے ایسے پر، وہ چکٹور. تو فرماتے ہیں چکٹور کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کو پھینکتے ہیں ایسے، تو جب آخری تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو، تو وہ واپس آ جاتی ہے. لیکن اگر پورا چھوڑ دیا پھر بڑھاؤ گے تو واپس نہیں آئے. سمجھے نا؟ وہ وہی گر جائے گی. تو کہتے ہیں جب ساری اپنی طاقت کا کر لی تو دوبارہ واپس آنے نہیں آ سکو گے. لیکن اگر تھوڑا سا چھوڑ کر کیا تو واپس آ جاؤ گے. تو فرمایا کہ مثال چکٹور چلیے. فما يكون من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وبه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن ابي قال وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل
فترك قيام الليل وكان هشام حدثنا ابن ابي الاسلام قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحسن بن ثوبان قال حدثني ابو سلمة بهذا مثله وتابعه عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي. جو فرمایا کہ یہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تكن مثل فلان، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ کان یقوم من اللیل، رات کو وہ کھڑا ہوا کرتا تھا، تاجد پڑھتا تھا، پتہ کا قیام اللیل، تو بعد میں قیام اللیل چھوڑ دیا. ایسے مت ہو جانا تھا، سمجھے نا؟ تو اس سے بعد لوگوں نے فرمایا ذرا سمجھ لو، حنفیہ کا یہ مسئلہ ہے، تم نے پڑھا ہی ہوگا نا، جب کوئی آدمی کوئی نفلی عبادت شروع کر دے تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتی ہے نا، یہاں تک کہ اگر بیچ میں چھوڑ دے گا تو اعادہ واجب ہوگا. یہ تو ہے اسی پر قیاس کر کے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی نفلی عمل معمولاً شروع کر دے تو روزانہ مثلاً وہ تہجد پڑھتا ہے، معمول بنا لیا تہجد پڑھنے، اب اگر ترک کرے گا تو گناہ ہوگا. ویسے اگر کوئی تہجد نہ پڑھے تو گناہ نہیں، لیکن شروع کرنے کے بعد ترک کر دے تو گناہ. یہی حال اشراق کا ہے، یہی حال اوابین کا ہے کہ اگر شروع کر دیا تو اب ترک کرنا جائز نہیں. جیسا کہ یہاں پر کہ لا تکن مثل فلان، ایسا مت ہونا جو فلاں کرتا تو وہ رات کو کھڑا ہونا شروع کیا نا اس نے لیکن پھر چھوڑ دیا. البتہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ گناہ اس وقت ہے جب سے آئندہ ترک کرے ارادہ، یعنی یہ ارادہ کرنے کے بعد نہیں پڑتا تو گناہ ہے. لیکن اگر ارادہ تو ہے پڑھنے کا لیکن غفلت سے یا عذر سے چھوٹ گیا تو گناہ. ارے سمجھو پر سمجھے نہیں سمجھے تب گناہ ہوگا جب آدمی ارادہ کر کے چھوڑ دے. چھوٹا میں ابھی پڑھا دوں گا تو ہے گناہ، لیکن ارادہ تو ہے پڑھنے کا لیکن غفلت سے چھوٹ رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں ڈال. جی باب الوضوء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انا اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت اني افعل ذلك قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفحت نفسك وان لنفسك حقا ولاهلك حقا فصم وافطر وقم ونم. عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بھی قصہ ایسا ہی تھا جیسے ابو درداء کا تھا. جیسے ابو درداء ساری رات عبادت کرتے تھے، سارے دن روزے رکھتے تھے. عبداللہ بن عمر کا بھی یہ معمول تھا، وہ دن بھر روزے رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عالم کو خبر کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی اللہ کا تقوم اللیل و تصوم النہار کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور دن بھر روزے رکھتے ہو. میں نے کہا اتنی افعال ڈالی، میں رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں. افعال کا ڈالی جب ایسا کرو گے کہ سارے دن تو روزے سے ہو اور ساری رات کھڑے ہو تو خواجہ مت آئی ہو تو تمہاری جو آنکھ ہے وہ کمزور پڑ جائے ورنہ کہ ہر نفس اور تمہارا دل تھک جائے گا. نفسہ تمہارا تھک جانا، اکتا جانا. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ. یہ حدیث امام بخاری نے بہت ساری جگہوں پر نکالی ہے، یہاں اختصار کے ساتھ آئیے، تفصیل سے آگے آئے گی انشاءاللہ. باب قول من قام من الليل فصلى
محلا. وبالسند المتصل من الإمام الهمام الحافظ أمير المؤمنين بن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وكان بعلومه وفضوله وبركاته آمين. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد وابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمر بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاطى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعاه استجب له فإن توضأت من الصلاة. استعارہ سنا ہے رات کو سوتے سوتے آنکھ کھل جانا، سوتے سوتے آنکھ کا کھل جانا بیکار ہو جانا. تو اگر کوئی سوتے سوتے آنکھ کھل جائے تو اس وقت میں ایسا کریں. یہ ذکر بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور پھر اللہم اغفر لی کیا ہے کوئی دعا کرے تو اس کو دعا کو وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الليث بن أبي سفيان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه وهو يخص في نسبه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدكم لا يقول روايا من ذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر السابع قرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا بموقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسفلت بالمشركين المضاجع. تابعه قيس وقال الزبيدي وأخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا بہو یخص فی القصص، جب آپ اپنے بال فرمائے تھے پتہ یہ کچھ تو ہے جو ہمارا دوست ہے قصہ کہنا، لیکن ادھر جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ بال کہنے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کبھی بال کہہ رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا جو انہوں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہہ رہے تھے لکم لا یقول الرفث، تو تمہارے ایک بھائی ایسے ہیں جو فوج باتیں نہیں کہتے. مراد بھی ان کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شاعر آدمی تھے اور شاعر ہوتے تھے جاہلیت میں اکثر و بیشتر فوج باتیں شعروں میں کہا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ایسے شاعر ہیں جو فوج باتیں نہیں کہتے، اور انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں یہ اشعار فرماتے ہیں. کیا ہے؟ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اذا انشق معروف من الفجر السابع، کب کرتے ہیں تلاوت جبکہ فجر کی معروف پھیلی ہوئی روشنی پھوٹتی ہے. جب پھوٹتی ہے اذا انشق سابع معروف من الفجر، سابع معروف من الفجر، پھیلی ہوئی روشنی جو معروف ہے ہر ایک آدمی پہچانتا ہے فجر کی، جب وہ پھیلتی ہے جب وہ پھوٹتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں. ارے سمجھو ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا، ہمیں حضور نے دکھایا ہدایت کا راستہ ہم جبکہ ہم اندھے تھے. ہمارے اندر ہونے کے بعد آپ نے ہدایت کا راستہ ہمیں دکھایا. فقلوبنا، تو ہمارے دل جو ہے بھی موقنات ہیں، اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ انما قال واقع، کہ جو کچھ بھی حضور نے فرمایا وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا. ارے سمجھے یبیت یجافی جنبہ عن فراشه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ رات گزارتے ہیں اس حالت میں کہ انہوں نے اپنا پہلو جدا کیا ہوا ہوتا ہے اپنے بستر سے اپنے پہلو کو جدا کر کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اذا بالمشرکین المضاجع، جبکہ بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں
مشرکین سے ان کے بسترے، وہ تو اپنے بستر میں پورے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو بستر ہے وہ بیچارہ کول تلے دبا ہوتا ہے ان کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ارے سمجھ گئے؟ چلو کرو ضرور کرو بھائی۔ استاد جی ابھی پچھلا جو بات پڑھا تھا بابو مالک رہو تصدق کی عبادت، اس کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ اس میں معلوم ہوا کہ بعد میں وضو نہیں کرنا چاہیے اور پوری رات عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی حدیث کی تشریح میں علامہ عینی بھی بتاتے ہیں کہ اس کی حدیث سے دلیل ہے کہ ساری رات عبادت کرنا مکروہ ہے، اور یہی جمہور کا مطلب ہے۔ علامہ عینی نے یہ فرمایا، تو بجائے اعتراض ہوتا ہے کہ امام سراج الامہ اور امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو پوری رات عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور 40 سالوں میں ایسا کیا، اور بعض تابعین بھی ایسا کرتے تھے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث ہے اصل یہ عام لوگوں کے عام معیار کے اوپر مبنی ہے، یعنی مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے لوگوں سے کہ وہ دونوں کام کریں، سوئیں بھی اور جاگیں بھی، اور روزہ بھی رکھیں اور افطار بھی کریں۔ عام حکم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا، سمجھے؟ اور عام لوگوں کے لیے ساری رات جاگنا اور ہر روز روزہ رکھنا یہ حضور نے پسند نہیں فرمایا، لیکن اس پسند نہ فرمانے کی جو علت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ انفعال سزالی کا حجمت عائد و نفیات نفس، ایسے اگر کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور ہو جائے گی، تمہارا جو ہے طبیعت تھک جائے گی، کسی وقت اس طرح کیا ہوگا تو بالکل ہی چھوڑ بیٹھو گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں اصحاب عزیمت کہ جن کو اس قسم کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر ایسا کریں گے تو ان کو کمزوری لاحق ہو جائے گی، آئندہ عبادت کے قابل نہیں رہیں گے، اپنے فرائض کو ادائیگی میں کوتاہی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں اصحاب عزیمت جن کو اس بات کا پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کے لیے ناجائز نہیں ہے وہ کام، جائز لوگ کے لیے۔ تو جن حضرات سے یہ منقول ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے یا ہر روز روزہ رکھتے تھے تو وہ اس خاص مستثنا حالات پر مبنی ہے، اصل حکم وہ ہے، سمجھ گیا؟ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رايت انا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده كتاب استبرق فقال لا اريد مكانا من الجنه الا طارت اليه۔ یہ عبداللہ بن عمر کا وہی خواب ہے جو پہلے گزرا تھا، پھر اس میں اضافہ یہ ہے شروع میں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو میرے ہاتھ میں ایک استبرق کا ٹکڑا ہے، استبرق ریشم کے قسم ہے، تو میں جس جنت کے جس جگہ پر بھی جانا چاہتا ہوں تو مجھے اڑا کر لے جاتا ہے وہ ٹکڑا، یہ بھی جیسا تھا خواب جیسا۔ آگے وہ خواب ہے جیسے کہ گزرا جی۔ ورأيت كأن اثنين يتيان أرادا أن يذهبا به إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترى خليا عنه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنها في الليل السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا قد تواطت في العشر الأواخر فمن كان متحريا فليتبعها من العشر الأواخر۔ باب المداومة على ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداء ولم يكن يدعهما ابدا. باب الرجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير
الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فاجتمع على شقه الأيمن. فجر سے رکعت پڑھنے کے بعد سجدے کے لیے آپ دائیں کروٹ پر لے جائیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مصنف عبدالرزاق میں آئی ہے جس میں صراحت کی ہے عائشہ نے کہ لم يستطع سنة وإنما كان يدعو من الليل فيستريح. جس آپ دیکھتے تھے یہ کوئی سنت نہیں تھا بلکہ آپ ساری رات کیونکہ رات کو بہت بڑا حصہ کیونکہ عبادت فرماتے تھے تو تھک جاتے تھے رات کو تو تھوڑی دیر آرام فرما لیتے تھے. تو وہ سنت تشریعیہ نہیں تھی بلکہ سنت عادیہ. ارے سمجھے نا بعد میں اس کو تشریح پر معمول کر لیا اور کہا کہ جو سنت تشریح ہے بلکہ ابن حزم سے تو جو منقول ہے ان کا واجب ہے لیٹ جانا. اور غیر مقلدین جو ہیں یہ بھی بڑا یہی کہا گیا کہ یہ چھوٹی کیا ہے ضروری ہے یا سنت تو ہی موقع کا کم سے کم. تو اس مسجد ان کی غیر مقلدوں کی فجر میں جا کر تو سب لمبے لمبے لیٹر نظر آتے ہیں وہاں فجر کے لیے تو وہ کرتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ کے ذکر جتنا کہ حدیث جو نے مصنف عبدالرزاق میں اس میں کراہت کی عائشہ نے کہ سنت نہیں تھی بلکہ تھک جانے کو تھوڑی دیر آرام فرمایا جاتا. جی باب من تحدث بعد الركعتين ولم يستطع. وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظا حدثني واذا صلى حتى يؤذن بالصلاة. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال محمد ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري. وقال يحيى بن سعيد الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم ما أدركت فقهاء ربنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وبه قال حدثنا حديث الزبان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وأنا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجل فاقبله لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وعاجل فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته مسلم حاجت ہو یا جس کام کو استخارہ کر رہا ہے اس کے دل میں نام لے کہ میں جو کہے نا اللہ میں کنتا تعلمون حاضر امر خیر لی تو حاضر امر کہتے ہوئے اپنے دل میں کچھ تکبر کرے اس حاجت کا جس کے لیے استخارہ کرنا. یعنی سمجھ لینا کہ استخارہ جو ہے نا یہ بھی ایک دعا ہے. استخارہ کے معنی طلبت ہے کہ اللہ جو کچھ ہو وہ بہتر ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فال نکالنا ہوتا ہے استخارہ نکالنا بولتے ہیں استخارہ نکالو جیسے کوئی چھوٹا فال نکال کے لائے گا اور وہ جواب دے گا کہ ہاں یا نہ. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. جو استخارہ مسنونہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے دعا. ضروری نہیں کہ اس کے بعد کوئی جواب بھی آئے کوئی خواب آئے ضروری نہیں. کبھی آ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا. ضروری نہیں کہ کوئی اور اشارہ ملے کہ کرو یہ کام میں نہ کرو. آخر اس کا صرف یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا خیر ہوگا. اور آخر اس کا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جو اپنے عام تدبیریں ہوتی ہیں ان کو انسان اختیار کرے
उसके बाद जो कुछ भी फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह उसमें खैर हासिल किया, समझे ना? तो मेरे वास्ते इस्तिखारा निकाल दो, ये इसका कोई सबूत हदीस वगैरह से नहीं। अब तो बाकायदा कारोबार बन गया, ये पैसे दो इस्तिखारा करवाओ, बोर्ड लगे हुए हैं कि आसानी से इस्तिखारा कर दिया जाता है यहाँ पर कम कीमत में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्नाद المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ये असल में सारे हदीसें तो इमाम बुखारी ला रहे हैं ये बताने के लिए कि नफली नमाजों को दो दो करके पढ़ना बेहतर है। तो जहाँ भी दो दो पढ़ी है आपने वो हदीसें ला रहे हैं, अक्सर पढ़ी हुई आप जी। وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وبه قال حدثنا آدم قال اخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول أوتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وحدث بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعة الضحى. وقال إتيان بن مالك غدا علي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعد ما امتد النهار وتفقنا وراءه فركع ركعتين. باب الحديث بعد ركعة الفجر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني قال حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا سجع قلت لسفيان فإن بعضهم يرضيه ركعة الفجر قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعة الفجر ومن سماها تطوعا. وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر. باب ما يقرأ في ركعة الفجر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ بأم القرآن. यानी बालकात इतनी मुख्तसर पढ़ते थे सूरत के पहले की 2 रकात बालकात में खाना से पढ़ाते हुए बढ़िया नहीं
यानी ऐसा नहीं है कि पूरा बातें को बड़े बच्चा को बच्चे कितनी जल्दी पढ़ते थे जैसे किसी को दाखिल होता था शायद कोई बातें नहीं पढ़ी जी। باب الركوع بعد المكتوبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني اختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة النافع بعد العشاء في أهله. بس صلى الله تعالى